نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا مالک قابل مدبر ہے. تعریف صرف اسی کی ہو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعا ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ اس کا موضوع ہے دلوں کی سختی. اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. محترم حاضرین، انسانی جسم میں دل ایک ایسا عضو ہے جس کو تمام اعضاء پر سرداری حاصل ہے. تمام جسمانی اعضاء کا سردار بادشاہ دل ہے. دل سارے اعضاء پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی اعضاء وہی کریں گے جو دل چاہے گا. اگر دل نیک ہو، اچھا ہو تو سارے اعضاء بھی اچھا کام کرتے ہیں. دل ہی اگر خراب ہو، دل ہی فاسد ہو چکا ہو تو اعضاء سے بھی برائیاں ہوتی ہیں، جسمانی اعضاء سے، ہاتھ پیر تمام سے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہے جو قلب سلیم لائے، اچھا دل لائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں نہ مال تمہارے کچھ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، سوائے اس شخص کے من اتی اللہ بقلب سلیم، جو فرما بردار دل لے کر حاضر ہوا. تو فرما بردار دل لے کر جو قیامت کے دن حاضر ہوگا وہ شخص کامیاب ہوگا، اسے وہ چیز فائدہ پہنچائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، انسانی اعضاء میں ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا سارا جسم درست رہے گا،
اگر وہ عضو بگڑ گیا سارا جسمانی اعضاء بگڑ جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو وہ دل ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث سے پہلے کا حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور متشابہات، کہ دیکھو لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، وہ چیزیں واضح ہیں۔ شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں، ان کی حرمت واضح ہے۔ اور حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو متشابہ ہیں، شک میں ڈالنے والی چیز ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان متشابہ چیزوں سے بھی بچے گا وہ شخص اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی بچا لے گا۔ یعنی شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی کب بچے گا ان حرام کردہ چیزوں سے؟ جب اس کا دل صالح ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، نیک اعمال کی رغبت اس کے دل میں ہوگی، برائیوں سے اس سے نفرت ہوگی۔ وہ یہ دیکھے گا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آیا اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہونے والا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہونے والا ہے، اللہ کے پاس یہ عمل پسندیدہ ہے یا ناراضگی کا سبب ہے۔ بندہ یہ جانچ کر عمل کرے گا، تب یعنی یہ تمام اعمال سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ کہاں سے ہوگا؟ وہ دل کی استقامت سے ہوگا۔ دل درست رہا، انسان عمل سے پہلے سوچتا ہے۔ اگر دل ہی بگڑ جائے تو انسان عمل سے پہلے سوچتا نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے، من مانی پسند کے پیچھے چلا جاتا ہے، خواہشات کا وہ غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ چیز دل کی بگاڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو سنو، کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ آدمی اگر اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، خاموش رہے گا، جہاں بات کرنا ہے وہیں بات کرے گا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے گا، زیادہ ذکر میں مشغول رہے گا، اس نے گویا اپنی زبان کی حفاظت کی۔ جو آدمی زبان کی حفاظت کیا اس نے اپنے دل کی حفاظت کیا، جس نے دل کی حفاظت کیا گویا اس نے ایمان کی حفاظت کیا۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل کا تعلق زبان سے ہے۔ محترم حاضرین، دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسانی اعضاء میں سب سے مرکزی حیثیت دل کی ہوتی ہے۔ دل ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دل میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، یہاں ہوتا۔ ایمان کا مرکز ہے دل۔ کیا ہے؟ ایمان کا مرکز ہے۔ ایمان رہنے کی جگہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ مومنوں کے لیے خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا ایمان کا محل، ایمان کی جگہ دل ہے۔ اور اگر آدمی صرف زبان سے دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ دل سے نہ کہے، دل میں اس کے ایمان نہ بیٹھ جائے۔ اسی لیے بدوؤں کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، اسی لیے منافقوں کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو لوگ، دیہاتی لوگ فوراً جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ یہ نہ کہو کہ ایمان لائے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے۔ اسلام کو ابھی تم نے قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھا ہے۔ پہلے آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد ایمان کی اس کے آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بناتا ہے، پھر وہ آدمی مومن کہلاتا ہے۔ ڈائریکٹ مومن نہیں ہوتا کوئی بھی،
پہلے مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدوؤں سے تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو تم مسلمان ہوئے۔ تو محترم حاضرین، اس سے معلوم ہوا دل ایمان کی جگہ ہے۔ دوسری چیز کہ دل ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو انسان میں دیکھتا ہے وہ اس کا دل ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ اس کا دل ہے، اس کا عمل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو مومن کو چاہیے اپنے دل کی فکر کرے، اپنے دل کی اصلاح کی وہ فکر کرے۔ محترم حاضرین، ایک بات یہ بھی یاد رکھنے، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے نیک عمل جتنا بھی اچھا ہو، نیک عمل کرتا رہے، اس کا جو دار و مدار ہے، اجر و ثواب کا جو دار و مدار ہے، تمہارا عمل جو ترازو میں تولا جائے گا وہ دل کی بنیاد پر تولا جائے گا۔ اعمال میں تفاوت ہوتا ہے، ایک عمل ہے کئی لوگ کر رہے ہیں، نماز ہے کئی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن کسی کی نماز قبول ہو رہی ہے، کسی کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، کسی کی نماز اجر و ثواب میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، کسی کی نماز اجر و ثواب میں کم ہو چکی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک ہی نماز سارے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اجر و ثواب میں کمی بیشی واقع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، آدمی نماز پھیرتا ہے، سلام پھیرتا ہے نماز کے بعد، اس کے لیے نماز کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے نماز کا 10 حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 9 حصہ، کسی کے لیے 8واں حصہ، کسی کے لیے 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، کسی کے لیے آدھا حصہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یعنی اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے۔ تو یہ فرق جو ہو رہا ہے، کسی کے لیے 10 حصے لکھے جا رہے ہیں، کسی کے لیے صرف آدھا حصہ ہی لکھا جا رہا ہے نماز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آدمی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرے، اس کا دل درست رہے، پورا دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہے، خشوع خضوع پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نیک عمل قبول ہو رہا ہے، اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہو رہا ہے۔ آدمی ایسے ہی آیا، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، بس آیا وضو کیا، امام کے پیچھے رکوع سجدے قیام کیا، چلا گیا، اس کا یعنی دل میں نماز کا جو خشوع ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے بہت ہی کم اجر لکھا جائے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا جب کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، جب کبھی میں سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آدمی کا دل کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، تو کہاں سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا؟ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، ایک آدمی صرف ریڈنگ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتے ہوئے اس پر رقت طاری ہو جا رہی ہے، دل کانپ جا رہا ہے، اس کا معنی پر غور کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، اجر و ثواب میں اضافہ پائے گا۔ صرف اجر و ثواب میں کمی بیشی نہیں ہوتی دل کی بنیاد پر، بلکہ دل کی بنیاد پر عمل قبول بھی ہوتا ہے، رد بھی ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کے دل میں للہیت ہو، صرف اللہ کے لیے وہ نیک عمل کر رہا ہو، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر جو آدمی ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کا نیک عمل قیامت کے دن اس کے منہ پر دے مار دیا جائے گا۔ ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سارا دار و مدار کہاں ہے؟ دل پر ہے۔ دل میں اگر خشیت ہو جائے، دل میں اگر تقویٰ ہو جائے، مجھے عمل کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر یہ آدمی کے دل میں آ جائے عمل قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رب صغیرۃ تصغرها النیہ، کتنے ہی بڑے بڑے اعمال پہاڑ جیسے عمل ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے وہ ذرے کے مانند ہو جاتی ہیں، اور وہی ذرہ برابر عمل ہوتا ہے، نیت کی وجہ سے وہ پہاڑ جیسا اجر و ثواب کو پا لیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا
لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ہمارے یہاں دنیاوی اعتبار سے معیارات الگ الگ ہیں۔ کسی کے پاس اگر اچھا بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، گھر ہے، عمدہ لگژری لائف ہے، اسے سمجھتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے، سب سے عمدہ انسان ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دو صفتیں اگر کسی شخص کے اندر ہوگی وہ انسان کامیاب ہے، افضل انسان ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمایا مخموم القلب، کہ دل کا صاف ہونا، دل میں گناہ نہیں رہنا، شرک نہیں رہنا، دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ کا ارادہ نہ ہو۔ دوسری صفت زبان کی سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایّ الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا لا اثم فی هو التقی النقی لا اثم فی ولا غل ولا حسد، ایسا دل پاک صاف ہو جس میں گناہ کی آمیزش نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، ظلم نہ ہو، بغاوت نہ ہو، ایسا دل مخموم القلب ہے اور لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں زمین پر، ان للہ آنیۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں زمین پر۔ وآنیۃ ربکم، تمہارے رب کے برتن کیا ہیں؟ قلوب عباد الصالحین، نیک لوگوں کے دل ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب برتن، سب سے عمدہ دل کون سے ہے؟ جو نرم دل ہو، رقت والا دل ہو، اللہ کے نزدیک محبوب دل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم بنائیں، رقت پیدا کریں، دلوں کے اندر نرمی اللہ تعالیٰ کیا محبوب ہے۔ آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل سنگ دل ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کثرت گناہ ہم کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ آج دیدہ دلیری اتنی عام ہو چکی ہے، اللہ کی غیرت کو بندہ چیلنج کر رہا ہے، ایک انسان اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، کیسے؟ شرک کرتے ہوئے، درباروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر، قبروں پر جا کر اپنی پیشانی جھکاتا ہے، سجدے کرتا ہے، غیروں سے نظر و نیاز کرتا ہے، جو لوگ فوت شدہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے دعائیں کروا رہا ہے۔ تو یہ چادریں، نظر و نیاز، یہ مشکل کشا سمجھنا کسی کو حاجت روا سمجھنا، یہ سارے اعمال شرکی عمل ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والے اعمال ہیں۔ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ مردہ دل کی وجہ سے، سنگ دلی کی وجہ سے انسان یہ حد پار کر رہا ہے۔ نماز، 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن ہم نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، یہ ہمارے دل مردہ ہونے کی علامت ہے۔ گناہوں میں ہمیں لذت مل رہی ہے، موسیقی میں ہمیں لذت مل رہی ہے، گانوں میں ہمیں لذت مل رہی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، ہر شخص کے جیب میں فون ہے، وہ جب چاہے فحاشی کو دیکھے، جب چاہے وہ برائی کی طرف چلا جائے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ مردہ دل ہونے کی وجہ سے ہے۔ جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، دھوکہ دینا عام ہو چکا ہے، یہ تمام چیزیں لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں سنگ دلی کی وجہ سے۔ یہ سنگ دلی ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا تھا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحمل من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالحجارہ، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جب اگر قرآن مجید کو اس پر نازل کیا جائے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، دل نرم نہیں ہو رہے جبکہ پتھر نرم ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان کی ہے، یہ کس وجہ سے؟ دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اسباب کیا ہیں، کیا چیز ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دنیا کی رغبت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، موت کو بھلا دینے کی وجہ سے، موت کی یاد سے غفلت اور زیادہ ہنسنا، زیادہ کھانا، یہ چیز بھی دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ آدمی زیادہ ہنستے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ زیادہ کلام مت کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، کیونکہ فإن کثرۃ الکلام قسوۃ القلب، کہ کیونکہ زیادہ بات کرنا، زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ فرائض میں کوتاہی کرنا، فرائض میں کوتاہی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی ہے، رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، استطاعت پر حج کرنا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر آدمی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق یہی فرمایا، جب انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، فرائض میں انہوں نے کوتاہی کی، اللہ نے ان پر لعنت برسائی، لعنت کے سبب ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اب وہاں نصیحتیں کام نہیں آتی، لوگ نصیحت کر لیں، دلوں میں نرمی نہیں آتی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، قرآن کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے دل کی فکر کیا کرے۔ اور دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل نرم تب ہوتے ہیں جب موت کو آپ کثرت سے یاد کرو گے۔ موت کو یاد کرنا چاہیے کہ انسان کل مرنے والا ہے، اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب اسے دینا ہے، لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونا ہے، تاکہ ہم دیکھیں لوگوں کی کیا حالت۔ کل تک انسان ہمارے ساتھ تھا، اچھا صحت مند تھا، طاقتور تھا، سب چیزیں تھا، آج بے بس ہو چکا ہے۔ یہ انسان جب موت کو دیکھتا ہے، لوگوں کو، جنازوں کو جب دیکھتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، لذتیں ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے لذتیں ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی رغبت انسان کے دل سے کم ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر اس کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قبرستان کی زیارت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قبرستان کی زیارت سے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ لوگوں کو کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو، الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی نرمی کے متعلق فرمایا قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن مجید کو کی تلاوت کرنا، تدبر کرنا، معنی کو سمجھنا، یہ دلوں کی نرمی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہاری جانب اللہ کی جانب سے اللہ کا ذکر آ چکا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینوں کی شفا ہے۔ انسان کے دل میں جو گناہوں کی رغبت ہے، گناہوں سے جو محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ تمام چیزوں کی بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے جو بیماریاں اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک روایت آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا دل سخت ہے، سخت مزاج ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو، ذکر میں مشغول ہو جایا کرو۔ اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلمات اس سے زبان پر ہمیشہ لاتے رہنا چاہیے، وظیفہ بنا لینا چاہیے، اور اس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔
خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اسی طرح توبہ استغفار کو اپنانا چاہیے. گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ استغفار. انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہی ہیں، گناہوں کا پتلا ہے، لیکن فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس کی طرف جلدی کرنا چاہیے، اس سے بھی دل نرم پڑتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیمار لوگوں کی عیادت کرنا، یہ تمام نیک اعمال ایسے ہیں جو دلوں میں نرمی پیدا کرتے ہیں، رقت پیدا کرتے ہیں. تو محترم حاضرین، سب سے اہم چیز یہ دلوں کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے. دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب کے معنی ہے قلب یقلب، الٹ پھیر ہونا، یعنی دل ہمیشہ ایک طرف نہیں رہتا. دلوں میں وسوسے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں. کبھی نیکی کی رغبت ہوتی ہے، کبھی گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اس طرح دلوں میں وسوسے بھی آتے رہتے ہیں، خواہشات بھی آتے رہتے ہیں. تو دلوں کی حفاظت کی فکر ہر مومن بندے کو کرنی چاہیے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے ہمیں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، گھر میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں رہتی، ہمارے دلوں کی وہ حالت نہیں رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر ہمیشہ دل ایسے ہی پاک و صاف رہو گے جس طرح میری مجلس میں رہتے ہیں، تو فرشتے تم سے آ کر مصافحہ کرنے لگ جائیں گے، تمہارے گھروں میں تمہارے پاس فرشتے آ جائیں گے. لیکن سنو، یہ ہمیشہ اسی کیفیت نہیں رہتی. بندہ ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے لیکن پھر اس کے بعد فوراً توبہ کرے. اگر بندے سے توبہ یعنی گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندوں کو ہٹا کر ایک نئی قوم کو، نئی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ استغفار کرے گی. تو یہ کیفیت جو ہے، یعنی اب ہم مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی باتیں سنتے ہیں، احادیث بیان کی جاتی ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، نیک عمل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں پھر وہ پرانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بار بار ہمیں اس کی اصلاح کرنا چاہیے، پھر مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم کی مجلسوں میں بار بار شریک ہوں تاکہ دل کی اصلاح بار بار ہوتے رہے، کیونکہ دل ہے ہی پلٹنے والی چیز، بار بار پلٹتا ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. تو حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کو کس چیز کا خوف ہے کہ آپ دل کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندوں کے جو دل ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے الٹ پھیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. لہذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل میں نرمی پیدا کر، میرے دل میں رقت پیدا کر، میرے دل میں نیک عمل سے محبت پیدا کر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ دعا ارشاد فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ہمیں ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو مت پھیر، اس میں کجروی اختیار مت کر. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں تیری جانب سے رحمت عطا فرما. تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے. دلوں کی ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے دعائیں ہونی چاہیے.
لہذا ہر مومن بندے کو ہمیشہ اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کو ہمیشہ اس کو درست راہ پر لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں کو تقوی سے معمور فرما، اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں کو ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔